انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے 9 مئی حملوں کے کیسز میں قومی اسمبلی اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان اور شبلی فراز کو مجموعی طور پر 30 برس قید کی سزاؤں کا اعلان ایک بڑے دھچکے سے کم نہیں۔ ان سزاؤں کے اعلان کے بعد 5 اگست سے عمران خان کی رہائی کے لیے شروع ہونے والی احتجاجی تحریک کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ گیا ہے، چونکہ پارٹی کی مرکزی قیادت گرفتاری سے بچنے کے لیے روپوش ہونا شروع ہو گئی ہے۔ عمر ایوب خان 2 روز پہلے ہی ممکنہ سزا کے پیش نظر اسلام آباد چھوڑ کر خیبر پختونخوا فرار ہو گئے تھے، جہاں وہ اب روپوش ہو چکے ہیں۔ شبلی فراز بھی سزا کے اعلان سے پہلے ہی دل کی بیماری کا بہانہ بنا کر اسپتال چلے گئے تھے اور اب ان کے بھی روپوش ہونے کی خبریں گرم ہیں۔ حکومتی حلقوں کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عدالتی سزاؤں کے اعلان کے بعد ان ممبران قومی اسمبلی کی پارلیمان سے نااہلی کا پروسیس بھی شروع کر دیا ہے۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی 2023 کو فوجی تنصیبات پر حملوں کا جرم ثابت ہونے پر قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز سمیت پی ٹی آئی کے 200 سے زائد رہنماؤں اور کارکنوں کو 10 برس قید کی سزائیں سنا دی ہیں، جبکہ ڈبل گیم کھیلنے والے بھگوڑے فواد چودھری اور زین قریشی حسب توقع بری کر دیے گئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بھی ان کیسز میں نامزد تھے، لیکن ان کے خلاف مقدمات چلائے ہی نہیں گئے۔ باخبر حکومتی حلقوں کا دعویٰ ہے کہ گنڈاپور کا بھائی لوگوں کے ساتھ مکہ ہو چکا ہے اور اسی لیے انہیں فواد چودھری اور زین قریشی کی طرح ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ 31 جولائی کو مجموعی طور پر انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 9 مئی کے حملوں کے 3 کیسز کے فیصلے سنائے۔ عدالت نے 3 کیسز میں 200 سے زائد نامزد ملزمان کو 10 سال قید کی سزائیں سنائیں۔ خصوصی عدالت نے فیصل آباد میں انٹر سروسز انٹیلیجنس کے دفتر پر حملے کے کیس میں 185 نامزد ملزمان میں سے 108 کو سزائیں سنائیں، جبکہ دیگر کو بری کر دیا گیا۔ متوقع عدالتی فیصلے کی بھنک پڑتے ہی اسلام آباد سے خیبر پختونخوا کی جانب فرار ہونے والے عمر ایوب خان، شبلی فراز اور زرتاج گل کو 10 سال قید کی 3 علیحدہ سزائیں سنائی گئی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں کو مجموعی طور پر 30 سال قید ہوگی۔ اس کے علاوہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ اور رکن قومی اسمبلی صاحبزادہ حامد رضا کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ تاہم سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر حسین بٹی کے داماد اور سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی افضل شاہی کے بیٹے جنید افضل شاہی کو صرف 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جو عدالت کی جانب سے سنائی گئی سزاؤں میں سب سے کم سزا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے حسب توقع میدان سیاست کے فصلی بٹیرے فواد چودھری اور بار بار اپنی سیاسی وابستگیاں تبدیل کرنے والے تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کو بھی بری کر دیا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلے دراصل سپریم کورٹ کی جانب سے دی گئی 8 اگست کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے سنائے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی جانب سے دائر کردہ ایک پٹیشن پر یہ فیصلہ دیا تھا کہ 9 مئی کے کیسز میں ملوث افراد کے خلاف فیصلے 8 اگست 2025 تک سنا دیے جائیں اور اس معاملے کو مزید لمبا نہ کیا جائے۔ چنانچہ اب اوپر تلے 9 مئی سے متعلق کیسز کے فیصلے سنائے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ چند روز قبل انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی احمد چٹھا، پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر، سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد اور سابق صوبائی وزیر میاں محمود الرشید سمیت دیگر ملزمان کو 9 مئی کا مجرم قرار دیتے ہوئے 10 سال کی سزائیں سنائی تھیں۔ ان سزاؤں کے اعلان کے بعد الیکشن کمیشن نے سزا یافتہ اراکین اسمبلی کو نااہل کر دیا تھا۔ تحریک انصاف کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر 9 مئی 2023 کو فوجی تنصیبات پر ہونے والے حملوں میں 75 اراکین قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو سزائیں ملنے کا امکان ہے، جس کے بعد الیکشن کمیشن انہیں نااہل بھی کر دے گا۔ پارٹی کی مرکزی قیادت کا کہنا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کی نااہلی کے بعد اب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز کو بھی نااہل کر دیا جائے گا۔ بیرسٹر گور خان کا کہنا ہے کہ ایک سازش کے تحت بظاہر 9 مئی کے مقدمات کا سامنا کرنے والا تحریک انصاف کا ہر رکن اسمبلی نااہل ہونے جا رہا ہے، چاہے اس کا تعلق قومی اسمبلی سے ہو، پنجاب سے ہو یا خیبر پختونخوا اسمبلی سے۔
उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ के दर्जनों गैर मुंतखब रहनुमा भी 9 मई के मुकदमात में सजाएं पाने जा रहे हैं। बैरिस्टर गौर खान का कहना था कि यूं मौजूदा कौमी और सूबाई असम्बलियों के 75 अरकान नाअहली के खदशे से दो चार हैं। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि सजाओं के ऐलान के बाद तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत रूपोश होना शुरू हो गई है, लिहाजा तहरीक इंसाफ की एहतिजाजी तहरीक का मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।